تو یہ میں یقین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تقوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب انسان کا تقوی، انسان کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں کرتی۔ تو ایک چوراہا، یہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، جن کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، وہ ایک گاؤں کے اندر رہائش پذیر تھا، اور گاؤں ندی کے بالکل ایک کنارے کے اوپر ارد گرد سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کو اپنی بکریاں چرانے کی غرض سے ڈیلی ندی پار کرنی پڑتی تھی، یعنی کہ ندی کے دوسرے پار جانا پڑتا تھا۔ اور جب ندی کو پار کرنا ہے، ظاہر بات ہے، یہ جو سرفسز ہوتی ہیں کشتی کی، وہ چاہیے ہوتی تھی اس کو۔ صبح بکریاں سمیت اس نے اس پار جانا، وہ خرچہ، اور شام کو پھر گھر آنے کا خرچہ، وہ بڑا تنگ تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ جو میرا کشتی کا خرچہ ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ تو ایک دن پتہ نہیں اس کے من میں کیا آیا، جب وہ شام کو گھر آیا تو کھانا وانا کھایا اس نے، اور اس کے بعد اس نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں چلا گیا، وہاں پہ جا کے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوا تو امام مسجد جو ہوتا ہے اپنا سارا مسئلہ اس امام مسجد کے سامنے رکھا کہ مولوی صاحب، میرا یہ جو مسئلہ ہے اس کا تو کوئی حل نکالیں۔ اب مولوی صاحب بھی پریشان کہ میں اب اس کو کیا کہوں، جیسے ہوتا ہے نا کسی کو ٹرخانا، کسی سے جان چھڑوانا۔ مولوی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ نا، آپ کا یہ خرچہ بچ سکتا ہے، آپ اس طرح سے کریں کہ صبح جب آپ ندی کے کنارے جائیں تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنی چھڑی جو ہے، جو آپ کا ڈنڈا ہوتا ہے، چھڑی جو ہوتی ہے، آپ نے اس ندی کے اندر پھینکنی ہے، اور پھر اپنا جو ریوڑ ہے بکریوں کا لے کے ندی میں داخل ہو جانا ہے۔ پانی رستہ دیتا جائے گا، آپ نے چلتے جانا ہے۔ اب اس بندے کا بسم اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا کہ زیادہ پکا یقین، اتنا کہ زیادہ پختہ یقین، اس نے صبح ایسے کیا، بڑا خوش بکریوں کو لے کے ندی کے کنارے پہنچا۔ جاتے ہی اس نے بسم اللہ پڑھی اور اپنی چھڑی جو ہے وہ پانی میں پھینکی اور داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بندہ پانی میں داخل ہوا تو آپ یقین مانیں کہ واقعہ تن جو ہے وہ پانی علیحدہ ہوتا گیا، رستہ اس کو دیتا گیا، وہ بھی گزرا، بکریاں بھی گزری۔ شام کو بھی اس نے ایسے ہی کیا۔ شام کو جب واپس آیا تو اس نے پھر چھڑی پھینکی، بسم اللہ پڑھی، چھڑی پھینکی، اور پھر واپس آ گیا۔ اب اس کا وہ جو خرچہ تھا ڈیلی کا کشتی والا، وہ بچ گیا۔ کافی عرصہ ایسے ہی چلتا رہا۔ تو ایک دن شام کا ٹائم تھا، وہ ندی کے اس پار تھا، یعنی کہ اس نے واپس اپنے گھر آنا تھا، تو بائی چانس وہی مولوی وہیں پہ موجود تھا۔ یہ جو کشتی بان ہوتی ہے نا، ان کا ایک اصول ہوتا ہے کہ شام کو جب اندھیرا ہونا لگتا ہے، یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہونے والی ہوتی ہے، تو یہ کشتیاں بند کر دیتے ہیں، اور کشتیاں بند کرنے کے بعد کشتیوں کو الٹا کر دیتے ہیں۔ اب مولوی صاحب بھی لیٹ ہو گئے، تو جو چراہا تھا اس کو تو پتا تھا میں نے جب بھی جاؤں گا چھڑی پھینکنی ہے، میں نے تو گھر چلے جانا ہے۔ چراہے نے پوچھا کہ مولوی صاحب خیریت تو ہے، بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یار واپس جانا ہے گھر، اب یہ جو کشتی بان ہے یہ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، تو اس حوالے سے پریشان ہوں۔ مولوی صاحب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تقوی نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ اس نے تو محض ایک اس بندے سے، اس چراہے سے جان چھڑوانے کی غرض سے اس کو کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور چھڑی پھینکنی ہے۔ خیر مولوی صاحب نے بسم اللہ بھی پڑھی، چھڑی بھی پھینکی، لیکن پانی نے رستہ نہ دیا، اور اسی چراہے نے بسم اللہ پڑھی، چھڑی پھینکی، اور پانی نے رستہ دیا۔ وہ اس وجہ سے ہوا کہ جو چراہا تھا اس کا اللہ کے اوپر یقین بہت زیادہ پکا تھا، پختہ تھا، اور مولوی صاحب کشمکش میں تھے کہ یہ نہ ہو کہ پانی رستہ نہ دے اور میں ڈوب جاؤں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ جب وہ کسی بھی چیز کے اوپر، اگر آپ کو اپنی سوچ کے اوپر یقین ہے، اپنی طاقت کے اوپر یقین ہے، اور خاص کر جب آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، تو پھر درمیان میں یہ جو اگر یا مگر، اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یقین ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔
اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔